پروردگار نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا سب سے پہلے قرآن پاک نے ذکر کیا انسانوں کی تاریخ میں، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ ان کے دور میں شرک پھیل چکا تھا، کفر پھیل چکا تھا، نافرمانی پھیل چکی تھی، وڈیروں کا دور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے لمبی عمر دی، 950 سال، اور اللہ کے بندوں کو انہوں نے سمجھایا، اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے پروردگار 950 سال میں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا۔ کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں ہر وقت ان کو یہی دعوت دیتا رہا کہ تمہارا رب کریم ہے، تمہارا رب رحیم ہے، تمہارا رب غفار و ستار ہے، آؤ اس کے در کے اوپر جھک جاؤ، وہ تمہارے پچھلے گناہ سب معاف کر دے گا۔ لیکن جب بھی میں نے تیری خدائی کی ان کو دعوت دی، تیری طرف ان کو بلایا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، اور ان کے وڈیروں نے، ان کے چودھریوں نے، ان کے مقدموں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے لیڈروں نے اپنی قوم کو سبق دیا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، لوگوں اس بوڑھے کے کہنے کے اوپر اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنا، بڑا کٹھن وقت آ گیا ہے، کسی خدا کو نہیں چھوڑنا، لیکن بطور خاص 5 کو تو چھوڑنا ہی نہیں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، ان 5 کو تو بالکل نہیں چھوڑنا۔ 950 سال کے بعد جب پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح علیہ السلام اب آپ کی قوم میں سے مزید کسی کو ایمان کی دولت نصیب ہونے والی نہیں، جس کو ہو چکی سو ہو چکی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار اب ان میں سے کسی کو بستا ہوا زمین پر مت چھوڑ، اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہے تو پھر یہ کفر و شرک کو دوبارہ دعوت دیں گے اور پھر اس کو پھیلائیں گے، اگر ان میں سے ایک بھی زندہ رہا تو فاسق و فاجر کو جنم دے گا۔ پھر دنیا ختم ہوئی، پھر دنیا دوبارہ بسی، پھر انبیاء کرام کا ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوا، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طرح کمزوریاں آتی گئیں، انبیاء کرام انسانوں کو سدھارنے کے لیے آتے رہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی فبعث اللہ نبیا آخر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں کی قیادت براہ راست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، جب انبیاء کرام میں سے ایک نبی انسانوں کی قیادت کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے تھے تو یبعث اللہ نبیا آخر، اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو مبعوث فرماتے تھے، یہاں تک کہ چلتے چلتے انسانیت بالغ ہوئی، انسانیت اپنے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں انسانیت کو پہنچنا تھا۔ پہلے سے انسانیت بالغ تھی لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اب وہاں پہنچ گئی جہاں جا کر کے اس میں ٹھہراؤ اور جماؤ آ گیا، اس میں مزید کوئی زبردست قسم کی تبدیلی اب قیامت تک آنے والی نہیں، تو پروردگار نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا اور انسانوں میں اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اب تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا۔ اور ساتھ میں اعلان فرما دیا پروردگار نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے اگرچہ آپ کے پیچھے آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوگی، لیکن یہ نرینہ اولاد کا نہ ہونا یہ پروردگار کے مشن کا ایک حصہ ہے، پروردگار کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، چونکہ پروردگار اس دین کو کسی کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے دین کو بھی کسی کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ دنیا
دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے والد کا سایہ اٹھایا گیا، آپ دنیا میں تشریف لائے تھوڑے بڑے ہوئے تو والدہ کا سایہ اٹھایا گیا، پھر دادا کا سایہ اٹھایا گیا، آپ کو مکہ کے بجائے دیہات کے اندر بھیجا گیا، اور جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے واپس پھر مکہ تشریف لائے تو بجائے مکہ کے شہر کے آپ کو دور دراز جنگلوں میں بکری چرانے کے بہانے سے بھیجا گیا، تاکہ کسی چیز کا آپ کے اوپر یہ احسان نہ رہے کہ یہاں کی تہذیب نے، یہاں کے کلچر نے، یہاں کے تمدن نے، یہاں کی تعلیم نے، یہاں کے پڑھے لکھے یا ذہین قسم کے لوگوں کے ذہانت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا ہے۔ ہر چیز سے آپ کو مبرہ کیا گیا کہ صرف آپ کے اوپر رب کا احسان ہے، اور رب ہی کے ذریعے سے یہ کلمہ بلند ہوگا، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے۔ آپ کو اگر اولاد نہیں تو فرمایا اس لیے اولاد نہیں کیونکہ ہم پوری دنیا میں آپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کا نام بلند نہیں کیا، ہم نے آپ کے اوپر سے بوجھ اتار نہیں دیا؟ اب ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، آپ کا یہ نام چونکہ بلند ہونے والا ہے تو کوئی یہ کہنا دے کہ آپ کی چونکہ اولاد بڑی ہوشیار تھی اور اولاد زبردست قسم کی باپ کا نام روشن کرنے والی تھی اس لیے یہ دین پھیل گیا، فرمایا نہ، اس پر اس کا بھی احسان نہیں ہے، آپ کا دین پھیلے گا حالانکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوگی، اپنی اولاد نہیں ہوگی، مگر پوری دنیا آپ کی روحانی اولاد سے بھر جائے گی جو اپنی اولاد کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، جو اپنی اولاد کے اوپر فخر کرتے تھے۔ ولید ابن مغیرہ نام کا ایک آدمی تھا جس کو اپنی اولاد پر اتنا گھمنڈ تھا کہ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، ان کان ذا مال و بنین، وہ اس لیے گھمنڈ کرتا ہے کہ وہ مال والا ہے، دولت والا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ اپنے رب کا نام لیجئے، آپ اپنے رب کے نام کے لیے اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانیاں دیجئے، ان شانئک هو الابتر۔ دنیا میں اب آپ ہی کا نام روشن رہے گا، آپ کے دشمنوں میں سے حالانکہ ان کی اتنی اولادیں موجود ہیں مگر ان کا نام دنیا میں نہیں چمکے گا۔ اب ان کو تاریخ نہیں جانے گی، اگر جانے گی تو اس وجہ سے جانے گی کہ آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑ گیا ہے، ورنہ اب ان کو دنیا میں کوئی نہیں جانے گا۔